استقامت نہیں ہے تو ساری صلاحیتیں ہونے کے باوجود وہ لوگ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان کے پاس استقامت ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس بات کو بیان فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ یہ قرآن مجید کا ذرا انداز کریمانہ دیکھیے، فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر وہ ڈٹ گئے، جم گئے اس بات پر اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس پہلو پر پورے طور پر وہ کھڑے ہو گئے، تو یا اللہ انہیں کیا ملے گا؟ فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، ہم ان کی مدد کے لیے فرشتوں کا نزول فرما دیں گے، فرشتوں کا ان پر نزول ہوگا۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، فرشتے ان سے کہیں گے نہ خوف کھاؤ نہ غم کرو، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور اس جنت پر خوش ہو جاؤ جس کا وعدہ تم سے تمہارے رب نے فرمایا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے یہ کہا اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس بات پر وہ ڈٹ گئے، جم گئے، ٹھہر گئے، استقامت دکھائی، کھڑے ہو گئے۔ یہ نہیں فرمایا کہ فرشتے آئے تو وہ ڈٹ گئے، قرآن مجید کی ترتیب یاد رکھیے، فرمایا پہلے وہ ڈٹے، ثم استقاموا، پہلے وہ ڈٹے، جب وہ ڈٹ گئے تتنزل علیہم الملائکہ، پھر اللہ نے ان کی مدد کے لیے فرشتے بھی نازل فرما دیے۔ پہلے تمہیں ڈٹنا ہے، فرشتے بعد میں آئیں گے، تمہیں ایک دفعہ ڈٹ کے دکھانا ہے کہ ہم ڈٹ گئے، ہم کھڑے ہو گئے، پھر فرشتے آئیں۔ ویسے تو علماء تفسیر اکثر نے یہی لکھا ہے کہ یہ جو فرشتے آتے ہیں نا مومنوں کے پاس، یہ موت کے وقت آتے ہیں، اور یہ بھی بڑی نعمت ہے کہ موت کے وقت فرشتہ آ جائے اللہ کی مدد لے کر۔ یہ فرشتے قبر میں آتے ہیں، یہ فرشتے میدان محشر میں آئیں گے، یہ مومن کے پاس آتے ہیں، خوشخبری سنانے آتے ہیں فرشتے۔ لیکن صاحب تفسیر روح المعانی فرماتے ہیں نہیں بھائی، صرف قبر، حشر اور قیامت میں نہیں آتے، یہ زندگی میں بھی آتے ہیں، یہ مومنوں کے سینوں کو کشادہ کرنے آتے ہیں، انشراح صدر دینے آتے ہیں، انہیں تسلی دینے آتے ہیں۔ تم خیر کے کام پہ نکلے ہوئے ہو، اللہ تمہاری مدد کرے گا، ان کے سینوں کو ٹھنڈا کرنے آتے ہیں۔